کروڑوں تو ہمارا جو ہے وہ نکاح پر بھی خرچ نہیں ہوا. ایون ہم نے کھانا بھی نہیں دیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ ہم نے جو ہے وہ اسپیسیفک سب کو پیزا کھلایا, اور وہ اس لیے کھلایا کہ وہاں مولانا صاحب کے گھر پر ہم جو ہے وہ کھانے کا اہتمام نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے کہا جی یہاں کھانا نہیں کرنا, آپ صرف جو ہے وہ نکاح کے حوالے سے بات کریں. تو وہ پھر ہم نے جو ہے وہ اس کو اسی طریقے سے لے کے چلے. تو اب انشاءاللہ کھانا بھی ہوگا, اور اس کے علاوہ جو ہمارے پیار کرنے والے, محبت کرنے والے لوگ ہیں, وہ آپ کو جو ہے وہ ناچتے گاتے بھی نظر آئیں گے. اب آپ اس پر اگر یہ کہیں جی یہ بہت بڑی جو ہے وہ موٹیویشنل سپیکر ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ اس طرح سے ناچ گانے اور فلاں ٹمکاں, تو دیکھیں ہر گھر میں خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے, میں کسی کو روک نہیں سکتی. اگر کوئی میری شادی میں آ کے ناچنا چاہتا ہے, گانا چاہتا ہے, تو میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ بھائی آپ یہ نہ کریں. ہر بندے کی اپنی جو ہے وہ محبت ہے. میرے بہن بھائی بھی ہیں اور لوگوں کزنز وغیرہ بھی ہیں, سب لوگوں کو خواہش ہے کہ وہ شادی میں ڈانس بھی کریں, حارث کی طرف سے بھی, تو وہ کریں گے بھائی. میں آپ کو پہلے بتا رہی ہوں, آپ نے جتنی کنٹروورسی کرنی ہے وہ پہلے ہی کریں. مطلب کہ ابھی دھوم دھڑکا اور فیسٹیوٹی باقی ہے. یس ایگزیکٹلی باقی ہے. یہ تو ویوز دیکھ رہے ہیں, وہ بھی پھر آپ کہتے ہیں ان کی نظریں لگی ہوں گی کہ ڈاکٹر نبیہ کتنے مزید کلوں کا جو ہے وہ ہار پہنیں گی یا جوڑا پہنیں گی, یا کتنے کلوں کا میک اپ کرائیں گی. میں 45 ارب کا جو ہے وہ ہار پہنوں گی اور 50 ارب کا سوٹ پہنوں گی. آپ تیاری پکڑ لیں کنٹروورسی کرنے کی, اور میری مرضی, میں اربوں کا کپڑے پہنوں یا میں کروڑوں کے کپڑے پہنوں. میں آپ کے پاس مانگنے تو نہیں آ رہی کہ بھئی مجھے آپ جو ہے وہ دیں, مجھے جہاں سے مل رہا ہے میں پہنوں گی بھائی. ڈاکٹر نبیہ, آپ بات کرتی ہیں ریلیشن شپ گولز کے اوپر. نکاح بہت خوبصورت ایک عمل ہے اور پسندیدہ عمل ہے. کیا سمجھتی ہیں جو خواتین, جو بچیاں آپ کو دیکھ رہی ہیں آگے آنے والے دنوں میں ان کی شادی, کیونکہ شادی سیزن بھی ہے, کیا پیغام دے رہی ہیں ان کو؟ میں سب سے پہلی تو بات یہ کہ نکاح ایک بہت خوبصورت رشتہ ہے. میاں بیوی کا تعلق, ایک عورت ایک مرد کے بغیر نامکمل ہے اور ایک مرد ایک عورت کے بغیر نامکمل ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم بس نامکمل تو ہیں لیکن ہم وفادار نہیں ہیں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ لائل نہیں ہیں. ایک شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی سے شادی کرنے کے بعد بھی اگر دوسری عورتوں کو جو ہے وہ دیکھتا ہے یا دوسری عورتوں کے ساتھ ملوث ہوتا ہے, تو یہ اس کی میں ایسے شوہر کو شوہر مانتی نہیں ہوں کہ جو شوہر جو ہے وہ دوسری عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلقات استوار کرے اور اپنی بیوی کے ساتھ دھوکہ کرے, کیونکہ وہ یہ برداشت نہیں کرے گا کہ اس کی بیوی بھی مردوں کے ساتھ جائے اور مردوں کے ساتھ جو ہے وہ بات کرے. تو جو مرد اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی بیوی کے لیے بھی پسند کرے, اور جو بیوی کے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے لیے بھی پسند کرے. مردوں میں اکثر اوقات میں نے یہ دیکھا ہے کہ خواتین کے ساتھ جو ہے وہ ڈاچ کراتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ نکاح جیسا پاک عمل جو ہے نا وہ دو لوگوں تک ہی ہونا چاہیے. نگاہوں کی حفاظت اور اپنے آپ کی حفاظت اپنے پارٹنر کے لیے بیوی کو بھی اور شوہر کو بھی یقینی بنانی چاہیے. دیکھیں ایک گھر میں جو عورت رہ رہی ہے نا وہ ایک حصار میں ہے شوہر کے, وہ باقاعدہ طور پر اپنے آپ کو کمفرٹ زون میں محسوس کرتی ہے اور وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نہیں جاتی ہے, بتا کے جاتی ہے. تو پھر مرد کو بھی پتہ ہونا چاہیے, مرد کا بھی, کہ وہ کہاں پر موجود ہے. یہ جو مرد کہتے ہیں میرے فون میں نہیں گھسنا, میرے سے جو ہے وہ میرے پر رعب نہیں جمانا, مجھے کس کی کال آ رہی ہے بتانا نہیں ہے, یہ آپ کے ساتھ لائل نہیں ہے. لائل بندہ جو ہے وہ آپ کو موبائل فون کھول کے دکھا دے گا کہ بھائی یہ فون ہے, کسی کی بھی کال آئے تم اٹینڈ کر سکتی ہو. اب میں اور حارث جو ہے وہ دونوں موبائل فون میں ان کے جو بھی فون آتے ہیں یا کالز آتی ہیں, اگر یہ مجھ سے چھپانا شروع کر دیں تو پھر ہم تو 4 دن نہیں چل سکتے, کیونکہ ظاہری بات ہے. اور میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیے ہیں, ایک پہیہ بھی خراب ہو جائے تو میں سمجھتی ہوں آپ نہیں چل سکتے. تو موبائلوں میں پہلی بات یہ کہ میں موبائل میں گھستی نہیں ہوں. ان کے موبائل پڑے ہوتے ہیں, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ایک تعلق ہے وہ اس طرح کا کہ میں کبھی جو ہے وہ پرسنلی کہیں سو گئے ہیں تو میں موبائل چیک کر لوں, میں ان کی کوئی جیبیں چیک کر لوں, ان کی جیب میں کتنے پیسے پڑے ہیں یا کیا, یہ سارے معاملہ, یہ بڑی چیپ حرکتیں ہوتی ہیں. جو چیز چاہیے آپ شوہر سے مانگ کے لے لیں, لیکن اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ نہ کریں. ریلیشن شپ کو نبھانے کے لیے بہت ساری چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے, سیکریفائسز ہوتے ہیں, اور عورت کے زیادہ سیکریفائسز ہوتے ہیں مرد کی نسبت. مرد تو صرف وفادار رہے تو بڑی بات ہے, بس مرد سے تو میں ہمیشہ وفاداری کی جو امید رکھتی ہوں, لیکن جو مرد وفادار نہیں ہے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ پھر آپ اس کو وفادار بنا نہیں سکتے. اور حارث صاحب کی بہت امیدیں ہیں. ہاں, حارث سے میری امیدیں ہیں, بالکل ہیں, اور حارث بھی اگر دوسری لڑکیوں کو دیکھیں گے تو دیکھ سکتے ہیں. بٹ اگر ہمارے بیچ میں کسی نے آنے کی کوشش کی تو ڈاکٹر نبیہ علی خان اتنی تگڑی ضرور ہے کہ وہ اپنا رشتہ نہیں توڑے گی, وہ اس کو توڑ دے گی جو بیچ میں آئے گا. حارث جلدی سے 2 لفظ ڈاکٹر نبیہ کے لیے. ڈاکٹر نبیہ کے لیے 2 لفظ یہی ہیں, یہ بہادر ہیں, دلیر ہیں. اور آپ کی زندگی میں کیا معنی رکھتی ہیں؟ میری زندگی میں اب تو محبت ہے میری, اور میری زندگی میں جو ہے وہ ایک اسپیشل قسم کی, یعنی کہ ٹھنڈی ہوا ہے. ٹھنڈی ہوا کہہ لیں. بالکل ایسا ہی ہے, ٹھنڈی ہوا ہے.
तो आई थिंक मोहब्बत के बारे में इतने एक्सप्रेसिव नहीं है जी बड़ी पाकिस्तानियों से निकल के अब अरबों में चले जाए। आपकी मर्जी है, कोई बात नहीं, वो भी हमारे अपने हैं। क्योंकि वो इकबाल भी तो कहते हैं ना, मीरे अरब से आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो चाहे हम पाकिस्तान में रहे या अरब में रहे, दिल तो हमारा अपने मुल्क के लिए ही धड़कता है ना, चाहे जहां भी रहे दुनिया में, जिस हिस्से में भी। मेघा जी, आप आजकल क्या कर रही हैं? कौन सी नई एल्बम आपकी लॉन्च हो रही है? क्योंकि आपका जो प्रोडक्शन हाउस है वो आपके घर में ही है, आपका स्टूडियो जो है, तो क्या कर रही हैं आप कुछ? देखिए, अब तो हर बंदे का अपने घर में एक प्रोडक्शन हाउस है, क्योंकि जिसके पास मोबाइल है वो एक प्रोड्यूसर भी है और वो डायरेक्टर भी है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। तो हमने हमेशा बड़े स्केल पे काम किया है, और आज भी जो मैं काम कर रही हूँ, अभी मेरा रिसेंटली मेगा स्टूडियो यूट्यूब पर घड़ा रिलीज़ हुआ है, जिसको हमारे पंजाब की फोक, जिसको मैंने प्रेजेंट किया, जो हमेशा से मैं पंजाब की लेगेसी लेके चल रही हूँ, जिसमें हमारे पंजाब का कल्चर और पंजाब का फोक है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने अब्बास जट जी के साथ उस फोक को, सोनी महिवाल की जो मेन स्टोरी है कि मैनू पार लंगा दे वे कड़िया मिन्नतां तेरियां कर दी, फोकलोर स्टोरी जो थी, फोक स्टोरी थी, जो कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे कल्चर से ख़त्म होती जा रही हैं। और ज़्यादातर आपको पता है जो टॉक ऑफ द टाउन चीज़ें चल रही होती हैं, लोग उसी पे फोकस करते हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, जो हमारा हेरिटेज है, जो हमारी सकाफत है, हम इसके लिए क्या कर रहे हैं। तो मेरा जो काम का स्टाइल है वो भी थोड़ा डिफरेंट है, तो मैंने उसकी लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए मैंने घड़ा किया लॉन्च, तो उसका मुझे बेहद रिस्पांस मिला। तो आई एम हैप्पी विद दैट, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि मेघा का मेघा से मुकाबला है, सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट। तो मेरी थैंक यू, और मेरी बहन जो है वो इस चीज़ को हमेशा एक्नॉलेज करती हैं, प्यार करती हैं, क्योंकि मैं ना किसी को कॉपी करती हूँ, ना मैं किसी को देखती हूँ कोई क्या कर रहा है। मैं ये कहती हूँ कि मैंने जो पहले काम किया, अब मैं उसको मज़ीद बेहतर कैसे कर सकती हूँ। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, जिस तरह अभी हमने बात की है, कितनी कंट्रोवर्सीज बन जाती हैं, हालांकि जर्नलिस्ट ही जर्नलिस्ट के पीछे पड़े हुए हैं, इन्फ्लुएंसर्स के पीछे पड़े हुए हैं। क्या आपके शोबे में भी मोनोपोली है और जेलसी फैक्टर्स हैं? क्योंकि आपने पहले अदाकारी की, फिर आपने थिएटर किया, और आप अब सिंगिंग कर रही हैं, और हमारे यहाँ म्यूजिशियंस जो हैं, सिंगर्स की अपनी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, और बहुत उनकी भी डोमिनेंसी वहाँ होती है। क्या समझती है कि आपको सपोर्ट मिलती है? अगर सपोर्ट की तो किसने की, और जिसने सपोर्ट नहीं की वो कौन लोग थे? देखिए, अब नाम तो खैर मैं नहीं ले सकती, दूसरी सुरे मेरी लड़ाई करानी है सारे ना। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जब तक आपका कोई मुखालिफ ना हो, या कोई आपको देख के, जिसको देख कर आप भी ज़रा मोटिवेशन लेते हैं, आप अच्छा काम करने की आपकी मोटिवेशन होती है ना। लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि यार, आपकी मुखालफत इतनी होनी चाहिए कि वो काम की हद तक हो, पर्सनल ना हो, ताकि किसी का करियर, किसी का घर, ये चीज़ें डिस्टर्ब ना हो। काम है भाई, आपने ये गाना अच्छा नहीं गाया, आपने म्यूज़िक अच्छा नहीं किया, या आपने फ़लाँ रोल के साथ इंसाफ नहीं किया, सो ये तनकीद बराए इस्लाह हो सकती है। लेकिन तनकीद बराए तनकीद कि आप उसको फैमिली डैमेज करें या उसके काम को डैमेज करें, ये नहीं हो सकता। और बाकी जेलसी जो एक बाय नेचर हर इंसान में पाई जाती है कि एक ये इंसान का एम्बिशन होता है कि मैं दूसरे से बेहतर हूँ, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक चीज़ें हैं, लेकिन इसको पॉजिटिवली लेकर आपको आगे चलना है, ना कि आप किसी के लिए सबसे जान बन जाए। किया सिंगिंग की दुनिया में, सिंगिंग की दुनिया में सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है। और चूँकि माशाल्लाह मैंने पहला एल्बम जो किया था वो तारिक ताफो साहब के साथ किया था, तो मरहूम ताफो साहब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, उन्होंने बहुत मुझे अप्रिशिएट किया। वो एल्बम मेरे सांझा पंजाब बहुत हिट हुआ, और इस तरह ग्रेजुअली फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते बढ़ते बहुत सारे लोग आपको पता है मिल जाते हैं जो सपोर्टिव होते हैं, और अच्छा काम आप करते हैं प्रोड्यूस, अगर आपकी सोच पॉजिटिव है।